صلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 رمضان المبارک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم شہادت ہے، اور آج ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سیرت کے بارے میں اور ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی محبت تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داریاں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ذمہ لگائیں ان کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے وہ عظیم صحابی، سپہ سالار اور جرنیل ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسد اللہ، کہ یہ اللہ کا شیر ہے، شیر خدا جن کا لقب تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بہادری میں اپنی مثال آپ تھے۔ صحابہ میں ایسا بہادر اور ایسا جذبے والا انسان وہ اور دوسری مثال نہیں ملتی تھی۔ اپنے اپنے ساتھ صحابہ کے فضائل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہادری اپنی جگہ پہ تھی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بہادری اپنی جگہ پہ تھی۔ تو چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا کی پہاڑی کے اوپر چڑھے اور سارے بنو قریش والوں کو اور بنو عبد مناف والوں کو، بنو ہاشم والوں کو، قریش والوں کو، ان سب کو جب اعلان کیا کہ آ جاؤ اور میری بات کو سنو، تو سب لوگ وہاں پہ آ گئے، اور جتنا مجمع اس میں جمع ہوا تھا اس میں ایک بندہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی تھے، جو اس وقت چھوٹے تھے، نوجوانی کی عمر میں تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بچپن تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے، اور ابو لہب بھی وہاں موجود تھا، اور سارے مکہ والے موجود تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، پورا لمبا واقعہ ہے لیکن ہم اس کے ریلیٹڈ جو چیزیں وہ بیان کریں گے۔ فرمایا اے مکہ والو، پوری تمہید باندھنے کے بعد اگر میں تم سے کہوں پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے کہ تم پہ حملہ کرنے والا ہے، کیا تم سچ مانو گے؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ کا کئی بار تجربہ کیا ہے۔ جربنا علیک مرہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سراپا صداقت دیکھا ہے، پایا ہے، اس لیے ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جب یہ بات سنی تو مکہ کے کافروں میں سے ابو لہب نے کہا تبت لک یا محمد، کہ اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، علی اعوذ باللہ، جس کا جواب اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ لہب میں دیا تھا، اور اللہ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب، بلکہ ہاتھ تو ابی لہب کے ٹوٹ گئے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کس کے ہاتھ توڑے؟ ابو لہب کے۔ جواب دیا قرآن کریم کے اندر۔ تو ابو لہب نے کہا تو نے اس بات کے لیے ہمیں وہاں پہ بلایا ہے؟ سارا بجنا چٹ گیا، لوگ چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ میدان میں کھڑے رہ گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ علی مسلمان ہو گئے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب اعلان نبوت ہوا اسی وقت حضرت علی کا اعلان اسلام ہوا۔ اسلام کی عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدا کی جو عمر ہے وہ دونوں برابر ہیں، یعنی جیسے حضور نے اعلان نبوت کیا، حضرت علی نے اعلان اسلام کر دیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اس لیے اسلام اور حضرت عمر اس معاملے میں اعلان نبوت اور حضرت علی رضی اللہ کا اعلان اسلام ہم عمر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق اسلام سے تب کا ہی لکھا جائے تو بھی غلط نہیں ہوگا، صدیوں پرانا بھی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو بیان کرنے میں اگر افراط و تفریط سے کام نہ لیا جائے اور پورے اعتدال کے ساتھ بیان کیا جائے تو شدت پسندی اور فرقہ واریت کو اس میں پروان چڑھنے کی کوئی جگہ باقی نہیں ملتی۔ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول جو ہے وہ تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت یہ خانہ کعبہ بیت اللہ کے اندر ہوئی، کیونکہ دو بندے ہیں تاریخ میں ایسے جن کی ولادت خانہ کعبہ بیت اللہ کے اندر ہوئی۔ ایک اور صحابی کا نام ہے، ان کی ولادت وہاں پہ ہوئی تھی، اور دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بھی خانہ کعبہ حرم پاک کے اندر ہوئی۔ کیسے ہوئی؟ اس وقت تاریخ کے اندر یہ بات آتی ہے
کہ وہ ان کی والدہ جو تھی فاطمہ بنت اسد طواف کر رہی تھی خانہ کعبہ کا کہ اس وقت حمل سے تھی تو وہاں ہی درد ذیل شروع ہوا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو پیدائش ہے تو پردے کے انتظامات کے لیے خانہ کعبہ بیت اللہ کے اندر جو ہے وہ ان کی ولادت ہوئی۔ دوسری حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف کی جو بہت مشہور شارح ہیں انہوں نے لکھا ہے اپنی شرح کے اندر کہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہے مکہ مکرمہ شعبہ بنی ہاشم کے اندر ان کی ولادت ہوئی، تو زیادہ راجح روایت یہ بھی ہے۔ نام مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی ولادت ہوئی، پیدا ہوئے، پیدائش ہوئی تو ان کی والد ابو طالب اپنے گھر پہ نہیں تھے، باپ کا نام ابو طالب ہے اور فاطمہ کا نام ماں کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے باپ گھر پہ نہیں تھے بلکہ باپ تو تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے باہر، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ان کا نام ان کی ماں فاطمہ نے اسد رکھ دیا۔ جب اسد رکھا بعد میں ابو طالب جب سفر سے واپس آئے پوچھا بیٹے کا نام کیا رکھا؟ اسد رکھا کہ نہیں اس کا نام علی ہے، تو انہوں نے حضرت علی کا نام پھر علی رکھ دیا۔ اس کے بعد خاندانی پس منظر ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب یہ ان کے بیٹے تھے، اور ان کی والدہ جو تھی فاطمہ بنت اسد، آپ اپنے ان کا جو پورا خاندان ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جا کے اوپر مل جاتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو والد ان کا نام تو اصل میں تھا عبد مناف لیکن ان کی کنیت تھی ابو طالب، اور دوسرا ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد، اور بھائی جو تھے تین بھائی تھے حضرت علی کے، ایک کا نام طالب تھا، ایک کا نام عقیل تھا اور ایک کا نام جعفر طیار تھا۔ جعفر طیار کی شہادت کا واقعہ بھی بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، کبھی انشاءاللہ دوبارہ اس کو بیان کریں گے۔ دو بہنیں تھیں، ایک کا نام ام ہانی تھا، ایک کا نام جمانہ تھا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، لمبا واقعہ ہے آگے چل کے بیان کریں گے۔ ان سے اللہ نے 5 اولادیں دی، ایک حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑے بیٹے، دوسرے حضرت حسین تھے، تیسرے بیٹے کا تاریخ میں ذکر ملتا ہے حضرت محسن کے نام سے، لیکن وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، اور اس کے بعد 2 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹیاں ان کے نام زینب الکبریٰ، ایک زینب الکبریٰ تھی، دوسری ام کلثوم تھی رضی اللہ عنہا۔ ام کلثوم کا جو نکاح ہے وہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا، حضرت علی کی بیٹی حضرت عمر کے نکاح میں تھی۔ حضرت ام کلثوم کا جو نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے اندر جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے چلی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے 11 ہجری کو، 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال بھی ہو گیا۔ پھر حضرت علی نے اور مختلف شادیاں کی، تقریباً یک کے بعد دیگرے یا کچھ شادیاں ہوتی رہی۔ ایک حضرت علی ایک وقت میں 4 نکاحوں سے زیادہ نکاح نہیں تھے، لیکن تقریباً کچھ 7 نکاح ان کے بعد بھی ہوئے، جن میں ام البنین بنت حزام تھی، اس کے بعد لیلہ بنت مسعود، اس کے بعد اسماء بنت عمیس، اس طرح اور بیویاں تھیں۔ ان سے ان کی پھر اولاد بھی پیدا ہوئی، کسی سے 3 بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے، کسی سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، کسی سے 1 بیٹا پیدا ہوا، اور کسی سے پھر 2-3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد تھی وہ تقریباً لگ بھگ کوئی یہ 15 سے اوپر کے عدد میں آتی ہے، اتنی زیادہ ان کے اولاد تھی، حضرت امام حسن حسین کو ساتھ ملا کے، ان کو بھی ملا کے۔ تو اس کے بعد اب ان کی جو کنیت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ ان کی کنیت تھی ابو الحسن، یعنی حسن کا باپ۔ دوسری کنیت تھی ابو تراب۔ ابو تراب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابو تراب کہتے ہیں مٹی، ابو کا مطلب ہوتا ہے باپ، تراب کہتے ہیں مٹی کو۔ معنی تو یہ بنے گا مٹی کا باپ، لیکن ہر جگہ ابو کا معنی باپ نہیں ہوتا، بلکہ کہیں ابو کا معنی والد ہوتا ہے، کہیں ابو کا معنی باپ ہوتا ہے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کچھ آپس میں رنجش ہوئی، حضرت علی مسجد نبوی میں جا کے لیٹے ہوئے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا
आए बेटी के घर, पूछा अली कहाँ है, कि वो तो चले गए बाहर। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढूंढते हुए मस्जिद नबी में तशरीफ लाए और देखा कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मट्टी के ऊपर मस्जिद नबी में लेटे हुए, तो हुजूर ने पाँव से हरकत दी और फरमाया, कुम या अबा तुराब, ए अबू तुराब, ए मट्टी वाले, खड़े हो जाओ और चलो। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को फिर आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो यहाँ से कुनीयत पड़ी अबू तुराब की। तो इनकी एक दूसरी कुनीयत जो है, एक तो अबू अल हसन है कि बेटे की वजह से, दूसरी कुनीयत अबू तुराब है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस लक़ब देने की वजह से। इसके इनके अलक़ाब थे असदुल्लाह, यानी अल्लाह का शेर, अल्लाह का शेर हैदर, दूसरा लक़ब था हैदर और तीसरा लक़ब था मुर्तज़ा। इनका कबूल इस्लाम जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इस्लाम लाने वाले, ये इसकी तफसीर जो है इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है कि बड़ों में सबसे पहले जो ईमान लेके आए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, और बच्चों में, इन नौजवानों में सबसे पहले जो इस्लाम लेके आए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, और औरतों में, ख़वातीन में सबसे पहले जो इस्लाम लेके आई वो हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाने वाले, और जितने गुलामों में सबसे पहले ईमान लाया वो ज़ैद बिन हारिसा है। फिर ज़ैद बिन हारिसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहते रहे, और इसके नौजवानों में हज़रत अली थे। तो मक्का के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर और हज़रत अली का घर ऐसे समझो कि एक ही था, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अबू तालिब की कफ़ालत में रहे, हज़रत अली अबू तालिब के बेटे थे। तो एक ही तरबियत और एक ही मिजाज और एक ही रहन सहन और एक ही जगह पे परवान चढ़ने वाले थे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मक्का की जो ज़िंदगी है, मक्का की ज़िंदगी वो इस्लाम के लिए बड़ी मसाइब और परेशानियों वाली ज़िंदगी थी। अहले मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम की दावत दी, ऐलान नबूवत फरमाया, अब वो खिलाफ हो गए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और हर हर कदम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने की सोचते, हर हर कदम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें देने की सोचते, आपके सहाबा को तकलीफें देने की सोचते। ये दौर एक इतना अजीब दौर गुजरा कि जो मुसलमानों के ऊपर एक कठिन दौर था, दुश्वार दौर था, जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती, जो जुल्म अहले मक्का ने ढहाए। इसके बाद सारे मक्का वालों ने एक मशवरा किया था। मशवरा क्या किया कि हम इस नबी से छुटकारा कैसे पाएं। तो एक तो उनको ये मशवरे में बात आई कि एक तो है कि इस नबी को और इन नबी के सहाबा को, इनको जिला वतन कर दें, मतलब देश निकाला कर दें, अपने वतन से निकाल दें तो कहीं और जाके आबाद हो जाएं। दूसरा ये था कि इन सबको कैद कर दिया जाए और कैद करके कैद में फिर ये ख़त्म हो जाएंगे। और तीसरा जो मशवरा दिया अबू जहल ने वो ये दिया था कि सारे मक्का के जितने कबाइल हैं, तमाम कबीले मिल के अपने अपने बंदे भेजें और एक तलवार से यक लख्त मतलब एक ही दफ़ा वार करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और नबी के ऊपर, और नबी को ख़त्म कर दें, ताकि बनु हाशिम वाले जो, क्योंकि खून तो था ना, चाहे अल्लाह के पैगंबर ने दावा किया तो नबूवत का वो ईमान लेके नहीं आए, लेकिन खून तो अपना खून होता है ना, कोई अपने खून को तो माफ़ नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि अगर हम एक बंदा को कत्ल नबी को कर देगा नाउज़ुबिल्लाह, तो ये उससे बदला ले सकते हैं। अबू जहल ने मशवरा दिया, लेकिन अगर सारे मिल के हमला करेंगे तो ये बदला नहीं ले सकते। तो अहले मक्का अपनी अपनी तलवारें सौंप कर खड़े हो गए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर दरवाजे के सामने, दोनों तरफ रास्ते पर खड़े हो गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वही भेज के पहले से हुक्म फरमा दिया था हिजरत का। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को क्यों बुलाया? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुला लिया, फरमाया, ए अली, मैंने तो हिजरत करनी है आज की रात, आप मेरे बिस्तर पे सो जाओ। जो अमानतें इन कुफ़ार की मेरे पास हैं, अजब बात तो ये है कि अल्लाह के नबी के जान के दुश्मन थे मक्का के काफिर, अपनी अमानतें फिर भी हुजूर के पास रखवा देते, जानते थे कि ये बंदा इमानत में खयानत नहीं करता, ये नबी इमानत में खयानत करने वाला तो नहीं होता, कि ये मोहम्मद नबी जो है उस वक्त ईमान तो नहीं लाए थे लेकिन अमानतें रखवाते थे। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इन मक्का वालों की अमानतें सुबह को वापस करके सबकी अमानतें, तो आप भी मेरे पास मदीना में आ जाना। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकले और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लेना था।
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر پر تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے جب نکلے اور ایک مٹھی اللہ کے حکم سے، اے اللہ یہ تو باہر کھڑے ہیں، تلواریں ننگی لے کے کھڑے ہیں، اللہ نے حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی جی فکر نہیں کرنی، ایک مٹھی اپنے مٹی کی بھری ہاتھ میں اور اس کے اوپر سورۃ یاسین پڑھتے تھے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین پڑھ جاتے اور اس مٹی کو پھینکتے کافروں کی طرف۔ ایسے نبی نے جب مٹی کو پھینکا سارے کافر، آنکھیں تو کھلی تھی، آنکھوں میں نور بھی تھا، لیکن ایسے اندھے ہوئے کہ نبی ان کو گزرتا ہوا نظر نہیں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزر گئے اور تلواریں ننگی لے کے کھڑے رہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کے ساتھ گزر کے چلے گئے، حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ بھی لمبا واقعہ آپ نے سنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ یہ انشاءاللہ اس کو بھی بیان کریں گے، اللہ موقع دے گا۔ دوسرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے اب شیطان آیا ان کفار مکہ کے پاس، تم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو، نبی تو کب کے جا چکے ہیں۔ تب انہوں نے دیکھا کہ حضرت بھاگ کے اندر گئے، اندر جا کے دیکھا بستر پہ، تو بستر پہ نبی نہیں تھے بلکہ علی تھے۔ اب حیران ہوئے کہ بستر پہ تو علی ہے، علی کو تو قتل نہیں کر سکتے تھے۔ اور حضرت علی سے جب کسی نے پوچھا نا بعد میں، اے علی آپ کو زندگی میں کوئی راحت والی کوئی رات نصیب ہوئی؟ کہ جیسی رات مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت والی رات نصیب ہوئی تھی، اس رات مجھے ایسی مزے کی نیند آئی کہ مجھے ساری زندگی میں پھر کبھی وہ مزہ نصیب نہیں ہوا۔ حالانکہ اتنے خطرے والی رات تھی کہ باہر تو ننگی تلواریں لے کھڑے، لیکن یہ محبت اور ایمان تھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ مکی کی زندگی تھی۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، صبح کو حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور سارے کافروں کی امانتیں واپس کی۔ 13 نبوی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ کے اندر گزارے۔ اب حضرت علی نے اپنی امانتیں واپس کر کے اور یہ بھی مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور مدینہ میں پہنچ گئے۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مدینہ میں پہنچے، مکہ کے مہاجرین ہجرت کر کے صحابہ مدینہ آئے، ان کے پاس تو کوئی چیز نہیں تھی، کھانے پینے کے لیے نہیں تھا، مال نہیں تھا، کپڑے نہیں تھے، اور لٹے پٹے مدینہ سے ایسے گھر بار کو چھوڑ کے آ گئے، اپنی جانیں بچا کے مدینہ میں آئے۔ ہجرت اللہ کا حکم تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب جو انصار جو مدینہ میں رہتے تھے پہلے، ان کو انصار کہتے ہیں، جو یہ ہجرت کر کے صحابہ مکہ سے مدینہ آئے ان کو مہاجرین کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کا ایک مہاجر کو بھائی بنا دیا، ایک انصاری کا ایک صحابی کو بھائی بنایا، ہاتھ میں ہاتھ دیا اور بھائی بناتے گئے، ہاتھ میں ہاتھ دیا اور بھائی بناتے گئے۔ اس کو کہتے ہیں مواخات مدینہ۔ اب جو انصار بھائی بنے تھے انہوں نے کیا قربانی دی؟ اگر کسی کے 2 ایکڑ زمین تھی، 1 ایکڑ اپنے پاس رکھی، 1 اپنے بھائی کو دے دی۔ کسی کی 2 بیویاں تھیں، 1 بیوی کو طلاق دے دی کہ اگر آپ چاہو علی آپ چاہو تو مہاجر بھائی سے نکاح کر لو، وہ ان سے نکاح کر لیتے، یعنی جس چیز کو ضرورت تھی اس کے مطابق انہوں نے کام کیا۔ اپنی زندگی کے اندر سے 2 اگر ان کے پاس چیزیں تھیں، 1 اپنے بھائی کو دی، 1 خود رکھی۔ اتنا محبت اور انصار والا جذبہ تھا انصار کے اندر۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھائی بنا رہے تھے، اب آئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری۔ حضرت علی کو کس کا بھائی بنانا ہے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ سے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ اے علی آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی کی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی سے محبت تھی کہ انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا رہے ہیں، لیکن جب باری علی کی آئی تو فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آپ آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ سبحان اللہ۔ غزوہ بدر کے اندر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر رہے۔ 2 ہجری کو 2 سال کے بعد غزوہ بدر پیش آیا۔ غزوہ بدر کا ہم نے تفصیلی واقعہ ریکارڈ کیا ہوا ہے اور سارا موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ غزوہ بدر کے اندر 17 رمضان مبارک کو بدر کے مقام کے اوپر یہ غزوہ پیش آیا۔ اس غزوے کے اندر پہلا مارکہ اسلام کا 313 صحابہ تھے، 1000 کافر مقابلے میں تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس غزوے کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے، اور
اس غزوے کے اندر شامل رہے تو کفار مشرکین کی طرف سے اس غزوے کے اندر 3 بندے لڑنے کے لیے آئے، عتبہ بن شیبہ، اس کے بعد دوسرا بندہ تھا ربیعہ بن شیبہ، تیسرا بندہ تھا ولید بن عتبہ۔ عتبہ بن شیبہ، ربیعہ بن شیبہ، ولید بن عتبہ، انہوں نے آ کر مقابلے کے لیے پکارا، ہے کوئی تم میں سے ہمارا مقابلہ کرنے والا؟ ہمارے مقابلے میں آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصار کے نوجوانوں کو بھیجا مدینہ والوں میں سے، انہوں نے کہا ان سے ہم نہیں لڑتے، ہم تو اپنے قریش والوں سے جو مقابل مکہ سے آئے ہیں ان کو بھیجو، ان سے ہم لڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہاجرین میں سے بھیجا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، اور ایک تیسرے صحابی نصیر ایک تیسرے صحابی تھے حضرت عبیدہ بن حارث، ان کو بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مقابلے میں ہوئے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مقابلے میں ہوئے۔ اب حضرت امیر حمزہ چچا زاد اپنے جو تھے ابو عبیدہ بن حارث اور اپنے چچا زاد علی بن ابی طالب، جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عتبہ بن شیبہ، عتبہ کو ایک تلوار زور سے ماری اور موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت امیر حمزہ نے شیبہ کو زور سے تلوار ماری، موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن جو تیسرے صحابی تھے عبیدہ بن حارث، وہ ولید کے ہاتھ سے شہید ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو جنگ تھی اس میں ایک اور کافر کو موت کے گھاٹ اتارا، اور اس جنگ کے اندر غزوہ بدر کے اندر حضرت علی نے کمال بہادری کی مثالیں جو ہیں وہ پیش کی۔ جنگ بدر کا جو مال غنیمت میں تقسیم ہوا اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اونٹنی ملی، ایک تلوار ملی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ایک زرہ بھی ان کو ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ چیزیں ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تلوار جو تھی اس کا نام تھا ذوالفقار، اس تلوار کو حضور نے اپنے لیے پسند فرمایا تھا، لیکن بعد میں یہ مال غنیمت میں حضرت علی کو دے دی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو عنایت فرما دی۔ تو حضرت علی کی اس تلوار کا نام ذوالفقار تھا، اور یہ ذوالفقار غزوہ بدر کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ آئی اور ان کو مال غنیمت میں ملی۔ اب 2 ہجری غزوہ بدر کے بعد دل میں خیال جو تھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح تھا، اب وہ نکاح کا پیغام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا اور نکاح کا پیغام انہوں نے کہا کہ آپ ضرور بھیجیں۔ نکاح کا پیغام اللہ کے نبی کو بھیجا، لیکن دل میں خیال تھا کہ میرے پاس تو حق مہر دینے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے علی تمہارے پاس حق مہر کا، حق مہر کے لیے کیا ہے، کیا حق مہر دو گے؟ حضرت علی نے کہا اے اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ چیز نہیں ہے، تو میں کیا دوں گا؟ حضور نے فرمایا تمہاری وہ زرہ تھی وہ ہے تمہارے پاس؟ کہ یا رسول اللہ وہ تو ہے۔ فرمایا اس کو بیچ کے آؤ بازار میں اور اس کے جو پیسے ہیں اس کو حق مہر دو۔ حضرت علی گئے، اس زرہ کو بیچا اور حق مہر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ادا کیا۔ تو یہ حق مہر تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ کو دیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو بیٹی کا جہیز دیا وہ کیا، ایک چکی تھی، ایک گھڑا تھا، ایک پیالہ تھا، ایک بستر تھا، کمبل، اس طرح، اور یہ کچھ چیزیں تھیں جو حضرت 10 چیزیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ کو جہیز کے اندر دی۔ اس لیے یہ جہیز سنت ہے نبی کی۔ جہیز کوئی آج کل کے علماء اور دوسرے حضرات بھی کہتے ہیں کہ یہ لعنت ہے، تو وہ ایک حد سے تجاوز کر جائے تو الگ بات ہے، لیکن بیٹے کا کچھ حق تو ہے نا اس کو دینا، اس کی شادی کے موقع پہ۔ یہ جہیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، اور اس طرح بیٹے کو تو یہی حق ملتا ہے جہیز میں، تو بیٹے کو وہ حق دیا، اور اس کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ کی رخصتی ہوئی۔ اب یہ حضرت علی کی شادی کے بعد ایک اور غزوہ پیش آیا 5 ہجری شوال میں، اس کو بولتے ہیں غزوہ احزاب۔ اس غزوہ احزاب کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ خندق بولتے ہیں گڑھا کھودنے کو، بہت بڑا گڑھا کھود دیا جاتا تھا، جنگ کے تقاضے تھے اور جنگ کی حکمت عملیاں تھیں۔ غزوہ احزاب میں 10,000 مشرکین مکہ کے کافر، 10,000 کافر ایک بہت بڑا لشکر لے کے، سارے قبائل ساتھ ملا کے لے کے آ کے مدینہ کے اوپر چڑھائی کر دی اور مدینہ منورہ کے ارد گرد اکٹھے ہوئے۔ اس لشکر کے آنے کی اطلاع جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی،
हुजूर ने पूछा, सहाबा से मशवरा किया, इतना बड़ा लश्कर है, क्या करना चाहिए? सहाबा जानते थे इस लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते, अभी हमारी तो इतनी ताकत नहीं, लेकिन सहाबा ने हिकमत अमली, मुकाबला तो करना भी था, जब सर पे आन पड़ी बात, अपनी हिफाजत भी करनी थी, तो सहाबा ने हिकमत अमली के लिए मशवरे दिए, मुख्तलिफ मशवरे दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मशवरा हज़रत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया, जो कि फारस यानी ईरान से आए हुए सहाबी थे और बहुत लंबी उम्र थी इनके। इस्लाम का वाक़या भी सुभान अल्लाह बहुत दिलचस्प वाक़या इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा कभी अल्लाह मौका दे तो। हज़रत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मशवरा दिया, या रसूल अल्लाह, हमारे यहाँ जब जंग होती है हम खंदक खोदते हैं, इर्द गिर्द अपने मकाम के इर्द गिर्द खंदक खोदी जाती है ताकि दुश्मन हम पे हमला आवर ना हो सके। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पसंद फरमाया और खंदक खोदी। अब जब खंदक खोद रहे थे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठ कर घुटने से पत्थर बांधे हुए और सहाबा ने भी पत्थर बांधे हुए खंदक भी खोद रहे। जब खंदक की मिट्टी उठा के रख रहे थे खंदक के किनारों पे, तो सहाबा शेर भी पढ़ते थे कि नहनुल्लज़ीना बायअू मुहम्मदा अलल जिहाद मा बक़ीना अबदा, कि ऐ अल्लाह, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत कर ली है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे, हमारी जो जिंदगी बाकी है, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद करते रहेंगे। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये शेर सुनते और सहाबा का जोश देखते, हुज़ूर भी आगे से जवाब देते, अल्लाहुम्मा इन्नहु ला खैरा इल्ला खैरुल आखिरा फबारिक फीहिमुल अंसारा वल मुहाजिरा। ऐ अल्लाह, आखिरत की खैर के अलावा कोई और ऐसी खैर नहीं है मेरे सहाबा को, मेरे अंसार को और मेरे मुहाजिरीन को। आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमा, आखिरत की खैरें नसीब फरमा। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी आए और अपना एक उठा के पेट के ऊपर से कमीज दिखाई, अल्लाह के रसूल देख, मैंने पेट पे पत्थर बांधा हुआ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पेट से चादर उठा के दिखाई, तो हुज़ूर के पेट पे 2 पत्थर बंधे हुए थे। ये एक कुर्बानी थी। और नबी खुद सहाबा के साथ मिलकर खंदक खोदते और खंदक की मट्टी उसके किनारों पर रखते। अब ये खंदक खोद ली गई और अब कुफार मक्का 10,000 काफर का लश्कर वो मदीना के इर्द गिर्द आ गया और उनके अंदर एक बंदा था अमर इब्न बदूद। ये अमर इब्न बदूद जो बंदा था, ये ऐसा उनका पहलवान था, शहसवार था, इसके बारे में मशहूर था कि 1000 बंदों से, 1000 लड़ाकों से ये अकेला बंदा शहसवार ऐसा नहीं तो लड़ सकता है। इसके मुकाबले के लिए 1000 भी आ जाए तो ये काफ़ी होता है। अब अमर इब्न बदूद नामी जो बहादुर था, ये इसने अपने घोड़े को एड़ लगाई और खंदक कूद के दूसरी तरफ आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मौजूद थे और जब ये आया कूद के, तो इसने आके शौकी मारी और इसने कहा, है कोई तुम में जो मेरे मुकाबले के लिए आए? नबी से कहा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी इसने एक दफ़ा कहा, हज़रत अली खड़े हुए, या रसूलल्लाह मुझे भेजे, मैं जाता हूँ उसके मुकाबले के लिए। उसने कहा, अभी हज़रत हुज़ूर ने फरमाया, नहीं अली बैठ जाओ। उसने दूसरी तरफ फिर ऐसे आवाज़ लगाई, है कोई तुम में से मेरे मुकाबले के लिए जो आए? हज़रत अली फिर खड़े हुए, ऐ अल्लाह के रसूल मुझे इजाज़त दें, मैं इसका सर तन से जुदा करो। हुज़ूर ने फरमाया, अली बैठ जाओ। उसने तीसरी दफ़ा फिर यही नारा लगाया और पुकारा, ललकारा, है कोई तुम में से जो मेरे मुकाबले के लिए आए? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह फिर खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दें, इसका सर मैं तन से जुदा करूँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजाज़त दे दी, ऐ अली जाओ, और अपने हाथ से तलवार दी और दुआ दी हज़रत अली रज़ी अल्लाह को। हज़रत अली रज़ी अल्लाह जब गए ना इस काफिर अमर इब्न बदूद के मुकाबले में, कहा, ऐ इब्न बदूद, तेरा तू जो कहता है कि मुझे 2 चीज़ें पेश करेगा तो मैं उस एक को कबूल करूँगा। उन्होंने कहा, हाँ मैं कहता हूँ। और हज़रत अली ने कहा कि फिर मैं तुझे दावत देता हूँ। अमर इब्न बदूद से कहा, मैं तुझे अल्लाह के और उसके रसूल और इस्लाम की तरफ दावत देता हूँ कि मुसलमान हो जा, कलमा पढ़ ले। उसने हकारत से कहा, मैं नहीं पढ़ता, मुझे तुम्हारी इस दावत की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने कहा, अच्छा एक चीज़ तूने झड़क दी, अब दूसरी मेरी चीज़ वो है कि आ जा फिर मुकाबले के लिए। उसने कहा, हाँ बिल्कुल आओ मेरे मुकाबले में। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलवार लेके आए मैदान में और उधर से अमर इब्न बदूद और नीचे उतरा घोड़े से, अपने घोड़े को उसने कोंचे काट दी और अब तलवार लेके मैदान में आया।
ادھر حضرت علی بن ابی طالب، حضرت علی کی تلوار اٹھتی، ادھر عمرو بن عبدود کی تلوار، اور دونوں تلواریں جیسے ٹکرائی اور ان کے پاؤں کی وجہ سے جب نیچے سے دھوڑ اٹھی اور اتنے دھوڑ اور گرد اٹھی جیسے بادل ہوں، اور دونوں طرف کی پارٹیوں کو نہ مسلمانوں کو کچھ نظر آ رہا تھا نہ کافروں کو کچھ نظر آ رہا تھا، ایک گرد اور ڈسٹ تھی جو ہوا میں اڑ رہی، اور مسلمان کہیں عمرو بن عبدود یہ کافر مارا گیا، اور بزرگ کفار کہیں کہ علی گیا، وہ کہیں علی گیا، مسلمان کہیں عمرو بن عبدود گیا، وہ کہیں علی گیا، مسلمان کہیں عمرو بن عبدود یہ کافر گیا۔ لیکن جب چھٹا یہ ڈسٹ اور یہ گٹا جب چھٹا اور جب یہ نیچے بیٹھا اور یہ گٹا غبار نیچے بیٹھ گیا تو دیکھا مسلمانوں نے اور کفار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک خون سے لد تیار تلوار لے کر ہاتھ میں کھڑے ہیں، اور عمرو بن عبدود کا لاشا زمین پر تڑپ رہا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ کامیابی عطا فرمائی۔ یہ غزوہ احزاب کا واقعہ تھا، یہ شیر خدا تھے، اللہ رب العزت نے ان کو اتنی طاقت نصیب فرمائی تھی، چھوٹا قد تھا لیکن اللہ نے طاقت اتنی نصیب فرمائی تھی کہ اتنے بڑے شخص سوار کو ایک بار کے اندر اس کو تہہ تیب کر دیا۔ اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں، سن 5 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا غزوہ احزاب کا، پھر سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ صلح حدیبیہ کیا تھی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا، عمرہ کرنے جا رہے صحابہ کو ساتھ لیا، 1400 صحابہ یہ ساتھ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب روانہ ہوئے مکہ کی طرف عمرے کے ارادے سے۔ رستے کے اندر وہ سارے معاملات، لمبا واقعہ سنا ہوگا۔ اب مکہ والوں نے اپنی طرف سے قاصد بھیجا، عمرو بن سہیل کو بھیجا، سہیل بن عمرو کو بھیجا۔ اب جب یہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ میں صلح کے لیے آیا ہوں، اب صلح کا معاہدہ لیکن لکھا جائے گا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ لکھا تھا، اس معاہدے کے لیے جو لکھنا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ حضرت علی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، بلایا اے علی آؤ، معاہدہ لکھا گیا۔ اب حضرت علی نے جب معاہدہ لکھا، اس میں سب سے پہلے حضرت علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سہیل نے کہا کہ یہ رحمان کون ہے؟ اگر اس رحمان کو ہم جانیں، ہم نہ جانیں اس رحمان کو، اس لیے صرف یہ لکھو بسم اللہم، یعنی بسم اللہم لکھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی سے فرمایا، انہوں نے بسم اللہم لکھ دیا، بسم اللہ اللہم، تو یہ بسم اللہم لکھ دیا۔ اس کے بعد وہ رحمان والا لفظ ہے وہ ختم کر دیا۔ اس سے آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، حضور نے لکھوایا کہ یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اب سہیل نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول محمد رسول اللہ ہی مانتے تو ہم آپ سے جنگ کیوں کرتے، آپ کو عمرے سے کیوں ہم روکتے؟ ہم تو آپ کو اللہ کا رسول ہی نہیں مانتے، اس لیے یہ رسول اللہ نہیں لکھنا چاہیے، بلکہ یہاں صرف یوں لکھو محمد بن عبداللہ۔ عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا، محمد بن عبداللہ لکھو، یا ہم رسول اللہ نہ لکھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے، اے علی اس کو کاٹ دو اور محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی سبحان اللہ، یعنی ادب کے تقاضے عمل سے اوپر نظر آئے، تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ، بڑے معتبانہ انداز میں اس کو کیسے کاٹ سکتا ہوں، یہ آپ ہی کی شان ہے، آپ اپنے ہاتھ سے اس کو کاٹ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فرمایا اے علی کہاں لکھا ہے؟ تو جو رسول اللہ لکھا تھا حضور نے اپنے ہاتھ سے اس کے اوپر نشان لگا کے اس کو کاٹا، اور پھر محمد بن عبداللہ اس معاہدے کے اندر لکھا گیا۔ صلح حدیبیہ کا یہ واقعہ تھا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ ایگریمنٹ سارا طے ہو گیا، اس کو لکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کے بعد غزوہ خیبر جو ہے وہ ہوا۔ غزوہ خیبر یہ بڑا اسلام کا عظیم معرکہ، غزوہ خیبر کا ہوا سن 7 ہجری میں، محرم کے دن تھے، سن 7 ہجری کے اندر محرم کے دن تھے جب غزوہ خیبر ہوا۔ غزوہ خیبر ایک مدینہ سے کچھ فاصلے پہ یہودیوں کا قلعہ تھا، یہودی آباد تھے، اور یہ یہودی انہوں نے بنو غطفان کو ساتھ ملایا، اور ان یہودیوں نے دوسرے قبائل کو پیسے دے کے ساتھ ملایا اپنے ساتھ، اور یہ سارے یہودی مل کے انہوں نے ایک سوچ پلان بنایا کہ ہم سب یہ